جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ کوئی خوشگوار معاملہ نہیں جس پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے آج۔ کچھ ہندو بھائی جن کو پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے یا شاید عوام پاکستان سے کچھ خفگی، کچھ شکایت رہی ہوگی، یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی توجہ ہوگی ترک وطن کرنے کی، شہریت کو سرنڈر کرنے کی۔ وہ ہندو بھائی جو یہاں سے انورٹڈ کاماز میں اپنے وطن ہندوستان کو گئے، میں ان سب موضوعات پر عموماً گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ عمومی طور پر میرا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ میں اس طرح کے اختلافی معاملات پر بات کروں، لیکن ایک خاص مقصد ہے جس کے لیے آج میں یہ سما باندھ رہا ہوں۔ تو بہرکیف وہ گئے اور اس کے بعد وہ ایک اندوہناک واقعہ یا شاید چشم کشا واقعہ پیش آیا جس نے ان ہندوؤں کی، جن کو لگتا تھا کہ ان کا وطن پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان ہو سکتا ہے، ان کی بھی آنکھیں کھول دیں۔ یہ الگ بات کہ یہ واقعہ بھی عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں ناکام رہا۔ 11 ہندوؤں کو قتل کر دیا گیا، پراسرار حالات میں ان 11 ہندوؤں کی، ان ہندو بھائیوں کی اموات ہوئیں۔ اس ایک مودی کے دیش میں جو ہندوتوا کے متنازع فکر کو لے کر کے اور پورے ہندوستان کو جس نے جو ہے وہ اپنے غلیظ نظریات کی بھیٹ چڑھا دیا ہے، جس کے خلاف وہ کسان برادری جن کے پاس شاید سر چھپانے کو زمین نہ ہو، جن کی روزی روٹی محض ان کی کھیتی باڑی ہے، لیکن انہوں نے ایک کیریکٹر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت کے فرعون کے خلاف نکل کر کے اور اس کو چیلنج کیا ہے، للکارا ہے، اور آج پوری ہندوستانی جمہوریت یا نام نہاد جمہوریت یا اس کی سیکولر امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایک مذاق، ایک تماشا بن چکی ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ کسان بھائی نہیں جو فرعونیت کے مظاہرے پر حکومت کی جانب سے اور ناراض ہو کر کے باہر نکل آئیں، بلکہ اس کی ذمہ داری سراسر مودی مہاراج اور اس کی آنکھ کی اندھی اور کانوں کی بہری حکومت ہے، جسے اقتدار کے نشے میں یہ نظر نہیں آتا کہ کون لوگ ہیں جس سے اس کا واسطہ ہے۔ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، اسے کسی کی فکر ہے نہ ہی کسی کا خیال۔ اسے فکر ہے تو اپنے دال دلیے کی، اسے فکر ہے تو مذہبی منافرت کو پھیلا کر کے اور اپنی دیہڑی کمانے کی۔ بہرکیف یہ امت شاہ، یہ مودی، یہ بی جے پی کی سو کالڈ قیادت وہاں موجود تھی۔ ہندوستان پر بی جے پی کی، ہندوتوا والوں کی موجود تھی حکومت، اور ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی ناک کے نیچے یا شاید ان کے حکم پر 11 پاکستان سے جانے والے ہندو بھائیوں کی جو ہے وہ جان چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا، ایک آدمی کی موت اتفاق ہو سکتی ہے، 2 کی، 3 کی، 4 کی، 5 کی، مگر بیک وقت 11 آدمی جان سے چلے گئے، یہ ممکن نہیں لگتا بظاہر۔ اور ویسے بھی وہ آدمی جو گجرات کا قصاب مشہور ہو، جس نے پوری زندگی جو ہے وہ اسرت میں گزاری ہو، جو خوشامد کر کے اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو آگے لے کر کے چلا ہو اور یہاں تک پہنچ گیا ہو، اور وہ بھی اس نام نہاد لولی لنگڑی سیکولرزم یا جمہوریت کے نام پر، جس کا کوئی خال خال تصور بھی اس وقت ہندوستان میں، اس ہندوستان میں جس کی شہریت ترک کر کے میرے باپ دادا وہاں سے لعنت بھیج کے یہاں آ گئے تھے، موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے اس کا کوئی معمولی سا پرتو بھی، کوئی معمولی سی جھلک بھی۔ پاکستان نے اس کے اوپر احتجاج کیا۔ ظاہر ہے ہم ہر بار احتجاج ہی کرتے ہیں، ہندوستان کی طرف سے سرحد کی خلاف ورزی ہوتی ہے ہم احتجاج کرتے ہیں، ہندوستان کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے ہم احتجاج کرتے ہیں، ہندوستان ہماری سرحدی چوکیوں پر حملہ کرنے کے بجائے ہماری شہری آبادی کو نشانہ بناتا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں۔ اس کے بعد خبریں آتی ہیں کہ جی ہم نے چوکیوں، کیا وہ چوکیوں کی بندوقوں کو کیا خاموش کر دیا، کچھ اس طرح کی ہندوستانی توپیں خاموش ہو گئیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ ہندوستان کی افواج ہماری افواج سے زیادہ دلیر نہیں، ہندوستان کی فوج جتنا بزدل۔ وقت نے بتایا ہے کشمیری شورش پسندوں، جن کو سیکولر جمہوریہ کے دائی کہتے ہیں اور جنہیں ہم حریت پسند کہنا اپنا نصب العین سمجھتے ہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے، ان ہندوستانی جھگڑالو، قبضہ گیر، ہندو
नेशनलिस्ट, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के झंडे तले जद्दोजहद इन्वर्टेड कॉमास में करने वाले लोगों को जितना तिगनी का नाच नचाया है इन कश्मीरी मुजाहिदीन ने, आप अपनी मिसाल है, आप अपनी मिसाल है। वो ब्लैक कैट कमांडोज, अगर आपको याद हो तो भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के वक्त अपनी जान बचा करके किस तरह से इधर से उधर भाग रहे थे। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी और अगर आपको अभी तक हिंदुस्तान के जिगर का अंदाज़ा नहीं हुआ तो मेरी आपसे इल्तिमास है कि काइंडली वो ज़रूर देख लीजिए। लेकिन हम एटम बम बना करके और एहतजाज करने पर लगे हुए हैं। हम एहतजाजी क़ुव्वत हैं, ना कि एटमी। हमने हिंदुस्तान की हर जलालत का जवाब अपनी बिला वजह की अतात या फर्माबरदारी या सादतमंदी या वॉटेवर से देने की कोशिश की है। हमारे यहां बदकिस्मती से एक ऐसी सरकार आ गई है हिंदुस्तान की तरह जिसे अपने अक्ल कुल होने का गुमान है। कुलभूषण को पकड़ा, कुलभूषण को पकड़ने के बाद जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ और रातों रात मौसूफ खान साहब ने, जो अपने तौर पर फील्ड मार्शल चल रहे हैं, कब तक ये नहीं पता, ये उनको भी नहीं मालूम, लेकिन उन्हें जरूर मालूम है जो उनके परवरदा है, जिनके बल्कि वो परवरदा है। तो बहरकैफ उन्होंने वन साइडेड एक कदम उठाते हुए और नाम नेहाद अमन की रागनी बिला वजह की आलापते हुए, हालांकि अमन बहुत अच्छी चीज है मगर वन साइडेड जब तक ना हो तब तक बेकार है। आप आई लव यू कहते फिर रहे हैं, आप मोदी को मिस कॉलें मार रहे हैं और वो आपको मुंह ही नहीं लगा रहा। मतलब ये तारीख है हमारी, ये तारीख है हमारी। ये खान साहब ने खुद कबूला है, इसलिए ये एफआईआर तो उनके नाम ही सही। अब जो हिंदुस्तान में हो रहा है, आप यकीन कीजिए मैंने ये जो समा बांधा है इस मौजू तक आने के लिए जिसकी तरफ अब मैं जा रहा हूं। पाकिस्तान के जिले करक में एक वाकया पेश आया है, एक इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक वाकया पेश आया है जिस पर मुझे नहीं पता हमारे नाम नेहाद आज़ादी इजहार के दाई चैंपियन मीडिया को बात करने का ख्याल आएगा या नहीं, लेकिन बहरकैफ बात करनी है और बबांगे दोहल करनी है। क्या हक है मुझे हिंदुस्तान को कोसने का? क्या हक है मुझे वहाँ हिंदुस्तानी मुसलमानों की जानो माल, उनकी अमलाक के ज़िया का पर टिस्वे बहाने के ड्रामे का, मुझे नीर बहाने का क्या हक है? हम सबको, हम पाकिस्तान वालों को क्या हक है? कोई नहीं, कोई नहीं। जो कुछ वहां हो रहा है क्या आज यहां शुरू नहीं हो गया? आज के इस वाक़े से जिला करक में एक हिंदू मंदिर, उसकी तौसी के मामले को लेकर के जो फसाद हुआ है और वहां मंदिर को मुनहदिम कर दिया गया। अलमान अल हफीज़, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। मैं इतना बड़ा मुसलमान तो नहीं कि मैं इस बात पर फतवा दे सकूं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि अल्लाह और उसके रसूल की यही तालीमात हैं कि जो तुम्हारी अम्र में हैं, जिनके तुम अमीर हो, तुमसे उन्हें अमान होनी चाहिए। क्या वजह थी कि गैर मुस्लिमों से जिजिया लेकर के उन्हें अमान दी जाती थी? आज आप जिजिया नहीं लेते, आज आप भत्ता लेते हैं सरकारी तौर पर, जिसे आप टैक्स का नाम देते हैं। हम भी देते हैं, लेकिन चलो हम तो आप ही की जात बरादरी वाले। इन हिंदू लोगों का क्या कसूर है? इन ईसाइयों का क्या कसूर है? सिर्फ यही कि ये आपके मजहब के नहीं, सिर्फ यही कि ये आपकी वो मजहबी भाषा नहीं बोलते जो आप और मैं बोलते। 50,000 तौजीहात पेश कर सकते हैं आप इस एक वाक़े की कि हिंदुओं ने ये किया तो हमने ये किया तो आपने ये किया। मैं पूछ रहा हूं कानून कहां है? कानून के वो रखवाले किधर है? आज चीफ जस्टिस ने फिर नोटिस ले लिया। चलो, नोटिस लेने की ये रिवायत तो कम से कम हमारे यहां बरकरार है। अल्लाह से दुआ गो हूं कि कम से कम इसे एक नोटिस का तो कोई नतीजा बरामद हो, बाकी किसी का हो या ना हो। नोटिस लेने वाले नोटिस ले चुके, लेकिन वो जिनकी हुकूमत है वो कहां है? वो सूबाई हुकूमत किधर है जिसकी जिम्मेदारी थी इस मामले को देखने की, लुक आफ्टर करने की, जिसकी जिम्मेदारी थी कि खुदा न खास्ता इन मामलों को देखे, कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला भड़क करके कहीं और चला जाए। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम पर मैं किस मुंह से बात करूं आज कि जब खुद मेरी नाक के नीचे और इतना बड़ा कांड हो गया? क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को? दीन के सो कॉल्ड दाइयों में तुमसे मुखातिब हूं, क्या मुंह दिखाओगे? वो जो तुम्हारी अमन में है, जो तुम्हारे जिसको कहते हैं बाजगुजार हैं, वो जो तुम्हारी रियाया हैं, आज उनका हक मार करके तुमने अपने तौर पर बड़ी शायद मर्दानगी का सबूत दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने ऐसा कोई खास कारनामा अंजाम दिया है। मुझे नहीं लगता।
میں کبھی کسی مذہب کے حوالے سے کسی مذہبی معاملے پر کبھی نہ شو کرتا ہوں، نہ پروگرام کرتا ہوں، نہ فیس بک پہ، نہ ٹویٹر پہ، نہ کوئی ایسی پوسٹ کرتا ہوں، نہ کوئی لائیو شو کرتا ہوں، نہ ریکارڈڈ کوئی بات کرتا ہوں، ناممکن. مجھے نہیں لگتا کہ ان سب معاملات پر، حساس معاملات پر یوں لب کشائی کتنی آسانی سے ہو جانی چاہیے. لیکن آج یہ اتنی بڑی واردات ہو گئی اور میرے وزیر اعظم کا کوئی بیان نہیں آیا. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور میں نے وزیر اعلیٰ کا، محترم کا کوئی بیان نہیں پڑھا، کوئی ایشورنس ہندو برادری کو نہیں دی گئی. آپ کہہ رہے ہیں ہندو جو ہیں وہ ہندوستان میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں. کس منہ سے کہہ سکیں گے؟ کیونکہ آپ کے یہاں بھی اب ہندو تو محفوظ نہیں رہا. میں دور طالب علمی میں تھا تب ہمیں ایک جس کو کہتے ہیں اکسایا گیا ایک گروہ کی طرف سے. بابری مسجد کے انہدام کے دن تھے، ہم 9th یا میٹرک میں تھا، میں مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور اس ایک وقت میں بڑے مظاہرے ہو رہے تھے اور آخر کار یہ ہوا کہ جی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں آگے، بہت آگے جا کر کے ایک مندر ہے، اس مندر کے باہر جا کر کے اور ہم احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اسکول سے بنک کر کے یہ کام کروایا جا رہا تھا. میں نے فوراً پلٹی ماری اور میں وہاں سے تیل ہو گیا. میں نے کہا مجھے جانا ہی نہیں. لوگوں نے مجھے بہت طنز کیا، تان تشنے، میرے مذہبی معاملات پر بڑے انگلیاں اٹھائی گئی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مجھ سے میرے مذہب کی بابت سوال کرنے میں حق بجانب ہے، نہ میں کسی کی. بہرحال اس ایک نام نہاد ریاست مدینہ میں آج ایک کام تو ہوا کہ وہ تبدیلی بردار یا وہ حکومتیں جن کے اپنے ہوتے ہوئے ہم اکثریتی طبقے، ہم مسلمانوں کی جان مال، ہماری عبادت گاہیں، ہماری درسگاہیں محفوظ نہیں، آج وہاں ہم نے اسی ضمن میں ہندوستان کو برابر دیا ٹکر، اور ہندوستان کو ہم نے یہ بتایا کہ ہم بھی تمہاری صف میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ایک ہندو مودی تم پر نازل ہے اور یہاں ایک عمران خان نامی وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارا صبر آزما رہا ہے. ڈر رہا ہوں میں کہ اللہ رب العزت کو تم کیا منہ دکھاؤ گے، باوجود اس کے کہ تمہیں اس کا کوئی خیال نہیں. دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان لوگوں کے ساتھ جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان کے ساتھ انصاف نہ کر دے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر تم بچو گے تو نہیں، پھر کچھ تمہارا رہے گا تو نہیں. فی امان اللہ.